السلام علیکم ناظرین، سپورٹس کارنر کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن عباس۔ ویورز، کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں جہاں پر فیلڈز متاثر ہوئی ہیں، سپورٹس متاثر ہوا ہے، وہیں پر ہیلدی ایکٹیویٹیز بھی بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے حالات بھی کوئی مختلف نہیں۔ جہاں پر دیگر کھیل متاثر ہوئے ہیں، وہیں پر ایک ہیلدی ایکٹیویٹی جس کو سائیکلنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، بائی سائیکل، وہ بھی بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ اور آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے کہ کس طرح سے جو ایونٹس ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، پلیئرز بھی متاثر ہوئے ہیں، اور اس وقت پاکستان کے اندر جو سائیکلنگ کی پوزیشن ہے وہ کس دھانے پر کھڑی ہے۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہارون جنرل صاحب ہے۔ ان کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جنرل سیکرٹری ہیں اسلام آباد سائیکلنگ ایسوسیشن کے، مینیجر بھی ہیں پاکستان سائیکلنگ جو ٹیم ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے واحد کمشنر بھی ہیں یو سی آئی کے، اس کے علاوہ یہ سرٹیفائڈ کوچ بھی ہے یو سی آئی کے۔ سو تھینک یو سو مچ ہارون جنرل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا اسپورٹس کارنر کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے۔ کیا حالات ہیں اس وقت سائیکلنگ کے؟ اوور آل تو دنیا میں نظر آ ہی رہا ہے کھیلوں کا بحران، تو پاکستان کے اندر سائیکلنگ، سب سے پہلے تو ہم ہارون صاحب چلے سائیکلنگ کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ ایک ٹائم تھا کہ ہم دیکھتے تھے بچے سائیکل چلاتے تھے، باہر کھیلتے کودتے تھے، سائیکلنگ بھی اسی طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی تھی، لیکن آج کل موبائل کا دور ہے، ایکٹیویٹیز وہ نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا بلانے کا۔ بیسکلی جو آپ کا سوال ہے نا کہ پہلے ایک دور تھا جی، وہ دور ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے۔ ہم نے خود وہ ایسے گزارا، نکل جانا باہر، سائیکل پہ گھومتے رہنا۔ سائیکل ایک ایسی چیز ہوتی تھی کہ کچھ بھی آپ کرنا ہوتا تھا تو آپ سائیکل پہ جا رہے ہوتے، نکل جائیں گھر سے باہر سائیکل چلا۔ بالکل ایسے ہی ہے، آپ مارکیٹ جا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، گھومنا پھرنا بھی سائیکل کے ساتھ تھا۔ آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ وہ رجحان بہت تھوڑا ہوتا گیا۔ وہی چیز جس طرح آپ نے بتایا موبائل ہے، آج کل موبائل ہے تو ہر بچہ موبائل کے اوپر ہے، کیونکہ بڑی ایک کیچی سی چیز ہے، آسان ہے، آپ گھر میں بیٹھے کر سکتے ہو۔ اب تو سائیکلنگ بھی موبائل پہ آ گئی، ٹور دی فرانس گیم آ گئی۔ دیکھیں وہ موبائل کے اندر آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے۔ اب ٹور دی فرانس کی گیم ابھی نہیں، کافی عرصے پہلے کی آئی ہوئی ہے، پہلے پی سی بیس تھی، اب موبائل نے اور آسان کر دیا کہ وہ ہمارے پاس آ گئی ہے۔ لیکن اس کے جس طرح ہر چیز کا ہوتا ہے کہ کچھ فائدے کچھ نقصان دونوں ہیں۔ نقصان ہمیں یہ ہوا کہ اگر ہم ایک جنریشن پیچھے چلے جائیں تو انہوں نے سائیکلنگ بالکل کرنا چھوڑ دیا، بالکل زیرو ہو گئے، سائیکلنگ کرتے ہی نہیں تھے۔ اور سائیکلنگ نہیں، بہت ساری ایکسپورٹس، چھوٹا چھوٹا بچہ بائک چلانا شروع ہو گیا، سائیکلنگ کو ترجیح نہیں دے رہے۔ میں اس کی آپ کو چھوٹی سی ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ میں اکثر اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا ہوتا ہوں۔ اب ماشاءاللہ بچے میرے تو بڑے ہو گئے ہیں، لیکن جب وہ چھوٹے بھی تھے تو ان کی عمر سے چھوٹے بچے موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے تھے، اور ہم سائیکل پہ جا رہے ہیں، انہوں نے ساتھ آ کے ہمارے سائیکل کرنی، اور انہوں نے کہنا کہ جی تم کیا کر رہے ہو، موٹر سائیکل پہ آؤ، نعرہ بھی لگانا کہ ریس لگائیں، ریس لگائیں، بالکل ایسے۔ تو وہ ریس کے اور اس لحاظ سے، اور کیونکہ اصل میں موٹر سائیکل آسان پڑا ہے۔ ہمارے ہاں اب ایسے سسٹمز آ گئے ہیں کہ آپ لیز پہ یا اس طرح کر کے وہ آسان کے ساتھ موٹر سائیکل آسان تو ہے، وہ تو ٹھیک ہے، کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ہم لوگ ذرا سکون پرست ہو گئے ہیں، آسائش پسند ہو گئے ہیں؟ یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ اچھا، یہ اس لیے ہے کہ، اور یہ ہم لوگ نہیں ہیں، یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اپنے لیے آسانی چاہتا ہے۔ بالکل بالکل۔ سو وہ اس آسانی کے پیچھے اکثر چیزیں ہم بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں پرانے زمانے میں لوگ پیدل چلتے تھے اور کئی میل پیدل چلتے، یہ وجہ وہ ابھی بھی فٹ ہے، وہ ابھی بھی فٹ ہے۔ آپ اگر ہمارے بڑوں کو دیکھیں جنہوں نے خوراکیں ماشاءاللہ اچھی کھائی ہوئی ہیں، وہ الحمدللہ ابھی بھی چلتے پھرتے ہیں، اور میرے خیال سے اگر انہوں کو کہ جی 15 کلومیٹر آپ نے جانا تو کہیں گے ہاں جی ہم چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آج کل کسی بچے کو آپ کہیں کہ جی میں نے 10 کلومیٹر چلنا ہے یا 10 کلومیٹر کیا، وہ تو آپ کہیں کہ مارکیٹ میں جانا ہے میں نے، تو وہ کہے گا جی مجھے موٹر سائیکل کی چابی دیں آپ۔ سو یہ ایک ہے۔ لیکن ابھی جس طرح کرونا وائرس سے تھوڑا سا پہلے بھی اگر آپ نوٹس کریں تو آہستہ آہستہ یہ رجحان کچھ چینج ہونا شروع ہوا تھا۔ وہ اس طرح کہ ہمارے بہت سارے پیرنٹس تھے، مائی سیلف انکلوڈیڈ، ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں اس طرف کہ بھئی تم نے یہ بھی کرنا ہے۔ میرے اپنی ذاتی مثال اس طرح ہے کہ ہم یہ کہتے تھے کہ بیٹا اگر آپ کو ایک چیز چاہیے آپ کوئی گیم کھیلو، بالکل گیم کھیلو گے چاہے جون سی مرضی ہو۔ ہاں ویڈیو گیم پہ پلٹ گئے نہیں، وہ یہ تھا ٹی وی نہیں دیکھنا، گیم سے مراد ہے باہر نکلنا، فٹ بال کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، ہاکی کھیلیں، سائیکلنگ کریں، وہ کوئی نہیں، کیونکہ جو شوق جس چیز کا ہوتا ہے آپ وہ گیم کرو گے تو آپ آگے جاؤ گے۔ اگر نہیں کرو گے، اپنے شوق کی گیم نہیں کھیلو گے تو نہیں۔ ہم نے بچپن میں الحمدللہ ساری گیمز کھیلی، ہم نے کوئی گیم نہیں چھوڑی، جس میں جس حد تک کھیل سکے کھیلا۔ ہاں سائیکلنگ سے ذرا ہمارا لگاؤ زیادہ تھا تو ذرا اس میں تھوڑا آگے چلے گئے، لیکن یہ گیمز اس لحاظ سے تو الحمدللہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے۔ کرونا کی طرف سے آپ نے جس طرح کہا، کرونا کے بھی نا دو طرف کے اثرات ہیں۔ ایک طرف تو ہمیں بڑا دکھ ہے کہ ہمارے ایونٹس کو نقصان ہو رہا ہے،
بٹ دوسری طرف اس طرف کی سائیکلنگ بڑھ بھی بہت زیادہ رہی ہے. بڑھ گئی ہے. بڑھ گئی ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو لوگ نہیں سائیکل چلاتے تھے وہ سائیکلنگ کی طرف آ گئے. اگزامپل اس طرح ہے کہ ایک آپ فرض کیجئے جم جاتے تھے, ٹھیک ہے, جم بند ہو گیا, اب کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اچھا, اب آپ کو وہ ایکٹیویٹی نہیں ملی تو وہ اس نے کہا کہ جی چلو ہم سائیکلنگ کی طرف آتے ہیں, کیونکہ سائیکلنگ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا, رجحان تو یہ ہے کہ جب ایونٹس کسی چیز کے بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگ اٹریکٹ اس طرف ہوتے ہیں اور پھر اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں. وہ انگیج کرنا چاہ رہے ہیں بیکاز سائیکلنگ میں دو طرف ہے. ایک آپ کا ہے جو کہ ایونٹس کا ہے, ٹھیک ہے, دوسرا وہ ہے جو کہ آپ ہیلدی ایکٹیویٹی کے لحاظ سے کرتے ہیں. سائیکلنگ ایونٹس کے لحاظ سے تو بہت زیادہ سفر کیا. اب یعنی ہمارے کوئی ایونٹس نہیں ہو رہے, وہ جو ہمارے پلیئرس تیاری کر رہے تھے ان کی ٹریننگز ہیں, ان کو ٹریننگ کرنے میں پرابلمز آ رہی ہیں. سو وہ اس طرح کے بہت سارے ہمارے پاس پرابلمز ہیں. تو وہ ایک یعنی کہتے ہیں نا کہ ایک بہت بری سائڈ ہے نقصان. جو اچھی سائڈ جس طرف یعنی کہتے ہیں نا ہر چیز کو آپ کو ایک بہتر رخ بھی دیکھنا پڑتا ہے. پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ جو لوگ پہلے سائیکلنگ نہیں کر رہے تھے وہ سائیکلنگ کی طرف آنا شروع ہو گئے. اور جب وہ آنا شروع ہوئے ہیں, یہ وہ زیادہ تر لوگ ہیں جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں. جو ہمارے لیٹس ہیں لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, یس ان کے مسئلے اور ہیں, وہ اور مسائل سے گزرے ہیں. بٹ جو تھوڑا بہت افورڈ کر سکتے ہیں, جن کو اپنی صحت کا خیال ہے, وہ سارے ہیں سائیکلنگ کی طرف. اچھا, اس کے آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک سپورٹ کی جنرلی چیز ریز ہونا شروع ہوتی ہے کہ جس میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, پیسے آ رہے ہیں. اب وہ پیسے جس مرضی فارم میں آئے, وہ بزنس والے لوگ بزنس چلا رہے ہیں, لوکل کمیونٹی چلا رہی ہے, سائیکل والوں کا بزنس, لیکن اس سے سائیکلنگ کی اویئرنیس آ رہی ہے. کیونکہ پرپز ہمارا کیا ہے, اویئر کرنا کسی کو. تو وہ دن کب آئے گا جب پاکستان کے اندر بھی ہالینڈ جیسی سچویشن ہوگی یا سٹی آف انشاءاللہ اللہ ہمیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے بہت بھائی ہیں جو کہ اس چیز کے پیچھے لگے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ یہ دن جلد ہی آئے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن جو ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے. اچھا, تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ٹور دی خنجراب, جو ایک برانڈ ہے پاکستان کا, یہ اتنا یونیک کیوں ہے؟ تھوڑا سا آپ اپنے الفاظ میں بیان کیجیے گا. سر دیکھیے, یہ جو برانڈ پاکستان کا بن اس لیے گیا ہے کہ یہ وہ دنیا کی ایک واحد چند جگہیں ہیں جو کہ اتنے الٹیٹیوڈ پہ جا کے آپ کو روڈ ملتی ہے. ایکچولی واحد کیا, یہ دنیا کا سب سے ہائیسٹ بارڈر کراسنگ ہے. کیا یہی وجہ ہے کہ یہ سب سے مختلف ہے؟ بیسکلی الٹیٹیوڈ کی وجہ سے. اوکے, جس آپ چڑھا الٹیٹیوڈ پہ ریس کر رہے ہوتے ہیں, یہ سب سے بڑا پہلو ہے اس کا. ٹھیک ہے. خوبصورتی تو آپ نے گلگت بلتستان کی دیکھی ہے, تو جہاں وہ الٹیٹیوڈ ہے ساتھ وہ خوبصورتی ہے. سو یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں 16,000 فیٹ کے اوپر جا کے, جب آپ کو خوبصورتی مل رہی ہوتی ہے اور وہ کلرز مل رہے ہوتے ہیں اور وہ جو رنگ وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں گلگت پورے کے اندر, سو وہ دیکھ کے اور ساتھ سائیکلنگ, تو آپ یورپ کو بھول جاتے ہیں. اور ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں, جو فارنرز ہیں, ہمارے بہت سارے دوست بن گئے ہیں, وہ یہی بتاتے ہیں, کہتے ہیں یار ہم باہر جو کرتے ہیں وہاں ہمیں یہ چیز ملتی ہی نہیں ہے. ٹور ڈی فرانس کی ایگزامپل لیتے ہیں, بہت بڑی ریس ہے بالکل, یعنی وہ کئی ہزار کلومیٹر کے اوپر ہے, پر اس کا جو سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ہے جس کے اوپر وہ کراس کرتی ہے, وہ اتنا ہے کہ اس سے تھوڑا سا نیچے ہم شروع کرتے ہیں اور اس سے ڈبل پہ جا کے تقریباً فنش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں وہ میرے خیال سے اس بار گئی تھی شاید 2800 میٹر پہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم جا کے 4600-4700 میٹر پہ فنش کر رہے ہیں سطح سمندر سے. سو وہ کہاں, ادھر سے وہ شروع ہوئی, ادھر وہ میکسیمم آئی, ہم نے یہاں سے شروع کیا اور اس سے ڈبل اوپر جا کے ہم نے ختم کیا. اور موسم, خنجراب جیسا موسم, اٹ از ویری ٹف. جب ہم نے پہلی دفعہ ریس کی تو جو لوکلز تھے وہاں کے بہت سارے, گورنمنٹ کی تو بہت ماشاءاللہ وہاں میں سپورٹ تھی, کئی لوکلز نے کہا کہ جی آپ کے بندے پہنچ جائیں گے. بڑے لوگوں نے ہمیں یہ کہا, ہم نے کہا جی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. ان کا خیال تھا کہ جی آپ کے کوئی 4 سے 5 لوگ بس پہنچیں گے. میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. جب آپ کا فیز 2 تھا یا ڈے 3 تھا, جس میں میرا خیال ہے صرف ڈسٹینس 60 کلومیٹر تھا, آئی گیس 37 تھا اور سم تھنگ تھا, ایگل نیسٹ تک جب وہ گئے تھے, اور اس پہ گاڑی نہیں چل رہی تھی, اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سائیکلسٹ جس طرح سے اوپر جا رہے تھے اور ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. اچھا, ایک اور چیز میں نے نوٹ کی ہے, کیونکہ ٹور دی خنجراب ہم نے خود وٹنس کیا ہے, اور جس طرح سے پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن نے اور جی بی گورنمنٹ نے آرگنائز کروایا تھا, ہیٹس آف ٹو یو گائز. ایک چیز سب سے ضروری دیکھی ہے ہم نے وہاں پر کہ سانس کی بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی لوگوں کو. بالکل. یہ کیا اتنا مشکل کیوں ایسی جگہوں پہ آتی ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ جو میں نے آپ کو الٹیٹیوڈ کا ذکر کیا, وہ الٹیٹیوڈ کا اصل مقصد یہ ہے بیکاز اب جتنی اونچائی پہ جاتے ہیں آکسیجن اتنی کم اور ہوا اتنی تھن ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو اسی وجہ سے وہ اپنا اسٹیمنا لوز کرتے ہیں. اسی وجہ سے آپ یہ سمجھیں کہ ابھی آپ کو 100% آکسیجن مل رہی ہے, میں آپ کو 50% دے دوں گا,
آپ کی پرفارمنس کہاں جائے گی؟ 50% پہ تو آ جائے گی. بالکل جیسے سبمٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کلائمبرز ہیں وہ اپنے ساتھ آکسیجن لے کر جاتے ہیں. جی بی گورنمنٹ نے ہمیں پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کو اس حد تک بھی انہوں نے بہت سپورٹ کیا تھا. انہوں نے وہاں پہ ایمبولینسز, آکسیجن کے ٹینکس, پورا ایک میڈیکل کا جو لوگ نہیں دیکھتے, ایک پورا آپ سمجھے کہ میڈیکل کیمپس ہمارے ساتھ چل رہے تھے. دے ور میڈیکل کیمپس وچ ور اسٹیبلشڈ ان بٹوین ڈفرنٹ پوائنٹس, جسٹ کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ جی سائیکلسٹ کو کسی بھی پوائنٹ پہ کچھ بھی ضرورت پڑ سکتا ہے, کیونکہ الحمدللہ کسی کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا. کچھ واقعات بیچ میں ہوئے کہ لوگوں کو آکسیجن کا مسئلہ آیا, ان کو بٹھایا, آکسیجن دی, الحمدللہ دے ریکورڈ, بٹ بہت برے حالات بھی ہو سکتے تھے. سو جب پہلی دفعہ ہم نے کیا تو ہمارے لوگ ماشاءاللہ بہت سارے پہنچ گئے. اگلی دفعہ جب ہم نے سیکنڈ ٹائم کیا, سو جو لوگ پچھلی دفعہ نہیں بھی پہنچ سکے تھے یا جن کو تھوڑا سا دقت آ رہی تھی وہ بیٹر پریپیئرڈ تھے. اور رزلٹ بھی کافی چینج تھے. رزلٹ ہمارا جو فنیشنگ ٹائم تھا, جو کیونکہ آخری سٹیج وہی تھی, وہ 15 منٹ امپروو کر گیا. جو پچھلے سال سے 15 منٹ اس کو ہم نیچے لے آئے, 15 بلکہ 18 منٹ نیچے لے آئے. ایون کہ انڈیویجولز پرفارمنس بھی کافی بہتر ہے. عبدالرزاق جو تھے بالکل کافی بہتر کیا. عبدالرزاق نے بڑا بہتر کیا, اور اگین جو جیتے کیونکہ وہ اسٹریٹجی سے گئے تھے, ان کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے کس طرح کھیلنا ہے. فرسٹ سیزن وہ عبدالرزاق واز ون اٹ, فرسٹ آئے تھے. سیکنڈ جو ابھی سیکنڈ ہوا تھا اس کے اندر یس ہی ڈڈنٹ کم فرسٹ, اس کے اندر بالکل وہ تھوڑا سا, لیکن اگین یہی تو گیم ہے, کیونکہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے کہ جو بندہ جیتے گا ضروری نہیں کہ وہ جیتے گا, کیونکہ وہ اس دن اس ٹائم پہ کیا پرفارمنس دیتا ہے. سو دیٹ از دا تھنگ. تو وہ جو الٹیٹیوڈ ہے وہ آکسیجن ہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں سب سے بڑا پرابلم آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس بار جو ٹور دی خنجراب سیزن 2 ہوا تھا, 3 تو ہو نہیں پا رہا اس وقت, یو سی آئی کے ریپرزینٹیٹیو بھی تھے, کیا آبزرویشن تھی, انہوں نے اپنی کیا رپورٹ دی؟ جو الحمدللہ اس بار کیونکہ ہمیں میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیونکہ کمشنر ہیں آپ بھی یو سی آئی, جی بالکل آپ کو زیادہ پتہ ہوگا اس وقت. بالکل. ایکچولی جب وہ ہمارے پاس آئے انہوں نے ریس دیکھی. اب یو سی آئی کے جس طرح سے کمشنرز ہوتے ہیں, انٹرنیشنل کمشنرز ہوتے ہیں, اس سے نیچے ایلیٹ کمشنرز ہوتے ہیں. سو وہ انٹرنیشنل کمشنرز ہیں جو کہ جا کے ٹور ڈی فرانس, اولمپکس اور اس طرح کے ایونٹس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے ان کو دعوت دی تھی کہ وہ آئیں اور آ کے اس ایونٹ کو دیکھیں. اور جب وہ آئے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اس ایونٹ کو چلاتے رہیں گے, میں 100% یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹور ڈی فرانس جیسی پاپولیرٹی لے سکتا ہے. لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کیا ہے, وہ غصہ بھی کافی تھے, کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کا غصہ کہ جگہ جگہ پہ اکثر وہ لوگوں کو روک دیتے تھے. وجہ کیا صرف سنگل ٹریک کم ہونا تھا یا کیا تھا؟ اب یہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو میں بتاتا ہوں جس کے اندر مجھے یاد نہیں کون تھا جو دوسری طرف تھے. ہم کھڑے ہوئے سارے, اب اگین ایز ہی از دا باس, پولیس کے بندہ اب جو وہاں پہ کھڑا ہوا تھا اس کو لٹرلی اس نے اس طرح انسٹرکشن دی تھی کہ بھائی آپ کا کام یہ کہ آپ ریس سے پیچھے رہیں اور ریس سے آگے رہیں, ریس کے بیچ میں میرا کام ہے, اور مجھے اگر تم نے کچھ کہا تو میں تمہیں بھی باہر نکال دوں گا. یہ وہ پولیس کے بندے کو بول رہے تھے جو ٹریفک کنٹرول کرتا ہے, بیکاز وہ ایک سرٹن رولز ریگولیشنز کے لحاظ سے انٹرنیشنل رولز کے ساتھ چلتے ہیں. تو جب وہ اس لحاظ سے چلتے ہیں, اور وہ بیسکلی جو غصہ بھی ہوئے تھے وہ اسی لیے ہوئے تھے کہ کچھ لوگوں کو نہیں اندازہ تھا. ابھی ہمارے لیے بھی بہت لرننگ ایکسپیرینس ہے. ہم کوشش کرتے ہیں, ہم پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن بھی بہت کوشش کری کہ ہمارے جتنے باقی کمشنر جو لوکل لیول بھی ہیں ان کو بھی ہم ٹریننگز کراتے رہیں, ساتھ ٹریننگز کرا کے تاکہ ان کا بھی وہ ایکسپوجر لیول بڑھتا جائے. لیکن آپ دیکھیں جو گاڑی آپ کی بندہ چلا رہا تھا وہ تو یو سی آئی سے کوئی لنک نہیں تھا, نہ اس کو کبھی کوئی ٹریننگ ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ابھی اس لیول کی ہم ٹریننگ دے نہیں سکے. جب آپ ریس میں جاتے ہیں, آپ کا ڈرائیور, آپ کا وہ بندہ جو کہ روڈ کی سائڈ پہ کھڑا ہے, یہ سب ایک طرح سے سرٹیفائڈ اور ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں. جب انٹرنیشنل لیول کی ریس ہوتی ہے, آپ کو یو سی آئی باقاعدہ ایک لائسنس دیتا ہے ایز اے ڈرائیور کہ آپ ریس میں گاڑی چلا سکتے ہیں. اچھا, اس حد تک چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں. تو کیا انہوں نے اس پہ کوئی اعتراض وغیرہ یا انہوں نے ہمیں بالکل, ہم نے ان کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ ابھی کیونکہ ہی نیو اٹ کہ جی ہماری یہ لمیٹیشنز ہیں, اور آبویسلی ہم اس کے اندر کیونکہ جو ہم نے پہلے سال کیا, پہلے 4 اور چیزیں کم تھیں, اس سال ہم نے اور چیزیں بڑھائیں. سو اسی طرح ہم آہستہ آہستہ اپنی چیزیں امپروو کرتے جا رہے ہیں. بہت ساری چیزیں تھیں جس کا ہمیں پہلے احساس نہیں تھا, ہم نے اس چیز کو اس لحاظ سے بہتر کرنے کی کوشش کی. پلس کئی ایسی چیزیں تھیں جو کہ ہماری ریس کے مطابق تھیں, اور وہ دنیا میں آپ کو ایسے ایشوز کہیں فیس نہیں ہوتے. ایکسپیرینس بھی الگ تھا. میڈیکل کے ایشوز تھے, جو ٹور ڈی فرانس کا میڈیک ہے وہ اور طریقے سے بہیو کر رہے ہیں, ہمارا میڈیک ایک اور طریقے سے بہیو کر رہا ہے. سو وہ بہت ساری چیزیں تھیں.
اور اس کے اندر بیسکلی یہ کہ اس ریس کے اندر آپ جب اگر پرفارمنس اچھی دے سکتے ہیں تو آپ دنیا میں کہیں بھی جا کے اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں، کیونکہ ایک سائیکلنگ کے اندر یا کہیں بھی جائیں ہائی الٹیٹیوڈ ٹریننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہائی الٹیٹیوڈ ٹریننگ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سرٹن الٹیٹیوڈ پہ جا کے ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی نیچرلی ایک اپنا بلڈ کا وہ اس طرح کا سسٹم بنا لیتی ہے کہ اس کا بلڈ کیرنگ کیپیسٹی بہتر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے اگر آپ نوٹس کریں جو ہنزا یا یہ جتنے لوگ ہیں جو کہ اپر سکردو کی سائڈ کے ہیں جو ہائی الٹیٹیوڈ کے اوپر ہیں ان کی پرفارمنس ان کی پرفارمنس نچلے علاقوں میں آ کے بہت بہتر ہو جاتی ہے، بیکاز ان کو ٹف سچویشن کو وہ ہینڈل کر رہے ہیں، ہوا ان کم کے اندر وہ پرفارم دیتے ہیں. جب آپ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈرگ لے رہے ہیں، ان کو نیچرلی آکسیجن زیادہ مل رہی ہے تو وہ پرفارمنس بہتر دے رہے ہیں. بہت سمپل ٹرم سے بات ہے، یہ نیچرل ہے. سو یہ ہائی الٹیٹیوڈ ٹریننگ جب آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو وہ بہتر دیتی ہے. اب جو باہر کے پلیئرز ہیں جب وہ آ کے یہاں پہ اس الٹیٹیوڈ پہ ٹریننگ کریں گے تو وہ باہر بھی جا کے بہتر پرفارمنس دے رہے ہوں گے. سو جو وہ غصہ میں ہوتے تھے وہ آپ کی بات پہ واپس آتے ہیں، وہ غصہ ہماری غلطیاں تھیں، ہم بھی انسان ہیں، کبھی غلطی کر جاتے تھے. لیکن جس اس سیناریو میں اور جو جگہ تھی وہاں پہ اتنی بڑی ریس کو کیری کرنا مشکل تھا. آئی وڈ ایگری دیٹ. وہ ابھی میں نے کہا نا وہ ایک انٹرنیشنل کمشنر تھے، اس لیول کی ریس ہو تو کم از کم 4 سے 5 ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جو کہ ڈفرنٹ پوائنٹس پہ ہر چیز کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. سو اگین الحمدللہ انہوں نے بلکہ جاتے ہوئے یہ اسپیشلی اپریشیٹ بھی کیا تھا رپورٹ میں کہ جی آپ کے بندے جو ہم نے کیونکہ پہلے سے کچھ بتایا ہوا تھا کہ اس نے کہا جو میرا اندازہ تھا کہ اس لیول پہ ہوں گے اس سے بہت بہتر تھے. اچھا ٹھیک ہے. جو آپ لوگوں نے ہمیں پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ جی کیونکہ ہمیں ٹریننگ اس طرح کی نہیں تھی. انہوں نے یہی کہا تھا کہ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن نے اور جی بی گورنمنٹ نے جو مل کے یہ کام کیا ہے اس کے اندر انہوں نے بہت بہتر کر لیا ہے. جو کہ اگر کسی ایسی جگہ پہ وہ جائیں جہاں پہ یہ ٹریننگ نہ ہو تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں خیال تھا کہ اس طرح کی چیزیں آپ کر سکیں گے. اچھا. لیکن آپ نے اس سے بہت بہتر بڑھ کے کیا ہے جو کہ ہمارے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی تھی. اور بالکل غلطیاں انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی یہ چیزیں ہیں، وہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو کہ ہے، اور ہمارا اس سال ہم نے وہ چیزیں کور بھی کر لی تھی. اچھا. کہ ہم اس بار اس تیاری سے کہ جو پچھلے سال کی غلطی ہے وہ کوئی بھی نہیں، وہ کبھی بھی نہیں ہوگی. اور غلطی بھی نہیں تھی، وہ چیزیں تھیں جو کہ ہمارے کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ جن کو نہیں اندازہ تھا کہ وہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ہوتے ہیں. تو وہ ان کو ہم نے پہلے سے وہ ٹریننگز پہلے سے وہ چیزیں اپڈیٹ کر کے تاکہ وہ غلطی دوبارہ نہ کریں. اور جس طرح وہ یہ کہ اٹس اے کنٹینیوس لرننگ. سو آپ ہر ایونٹ میں جاتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم چاہے پچھلے 30 سال سے سائیکل چلا رہے ہیں لیکن آج بھی جب نکلتے ہیں تو روز کچھ نیا ضرور سیکھنے کو ملتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. ویورز ہارون جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ بریک، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہارون صاحب ہم بات کر رہے تھے ٹریننگ کے حوالے سے بھی. آپ نے بتایا کہ ہائی الٹیٹیوڈ پہ جس طرح ہم نے بات کی کہ ہائی الٹیٹیوڈ پہ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں جی بی والے، ہنزا والے، تو یہ جو دیگر علاقوں کے جو کھلاڑی ہیں ان کے لیے پھر ٹریننگ کیسے ہوتی ہوگی؟ جیسے ہم پنجاب سے بھی ٹیم آئی تھی، سندھ سے بھی ٹیم آئی تھی، وہاں ان کے پاس تو ایسے روڈز نہیں ہیں، ایسا الٹیٹیوڈ نہیں ہے، تو پھر تو کمپٹیشن ہوا ہی نہیں. کمپٹیشن پھر بھی ہوا. اچھا. اگر آپ نوٹس کریں جو ہمارے ریزلٹس تھے اس میں بلوچستان کے لڑکے حساب سے آگے تھے. جی بالکل. گلگت بھی بلوچستان والے ہیں. جیتے بلوچستان والے ہیں. ڈفرنٹ ٹیمز میں تھے لیکن جس طرح پروفیشنل ٹیمز ہیں اس کے اندر تھے لیکن تھے وہ بلوچستان کے علاقے. ٹھیک ہے. اب آپ بلوچستان کو دیکھ لیں، بلوچستان بالکل ایک ادر اینڈ کے اوپر ہے. لیکن انہوں جب ہماری بھی ان سے بات، انہوں نے کہا ہمارے پاس ایسے ٹریکس ہیں. ایسے ٹریکس ہیں. جی جی. الٹیٹیوڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ والا الٹیٹیوڈ بالکل نہیں ہے، پر ان کے پاس وہ ٹریکس ہیں، وہ ٹرین ہے جو کلائم اس طرح کی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ اگر آپ اگزامپل لیں تو بہت سارے لڑکے ایسے تھے جو کہ کراچی سے تھے، کئی لڑکے ایسے تھے جو کہ اسلام آباد ٹیم کے تھے، کئی کے پی ٹیم کے تھے جو کہ ان علاقوں کے نہیں بھی تھے لیکن ان کی پرفارمنس پھر بھی بڑی اچھی تھی. کیونکہ ٹریننگ صرف یہ الٹیٹیوڈ یس ایک چیز ہے، ٹریننگ جو بھی ہوتی ہے وہ ایک بہت اسٹرکچرڈ طریقے سے ہوتی ہے. ہمارے لیے کوئی بھی ایک انٹرنیشنل لیول کا پلیئر اگر تیار کرنا ہے آپ کے اندازے سے وہ کتنے سال لگتے ہوں گے؟ اس طرح کی ریس کے لیے تو کافی سال لگتے ہیں. اندازاً 5 سال. ایک پلیئر کو اگر میں نے انٹرنیشنل لیول ریس کے لیے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے، 10 سال چاہیے مجھے. 10 سال فار ریگولر ٹریننگ. اور وہ ریگولر ٹریننگ سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک اسٹرکچرڈ ایک طریقے سے ہو. 10 سال کا مطلب ہے بچپن سے ہی آپ کو کسی پلیئر کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ٹریننگ جو بیسکلی چلتی ہے، ہم ڈفرینٹ پروونسز میں پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کی یہی کوشش ہے کہ ہم نرسریز بنائیں. ٹھیک ہے.
نرسریز کا مقصد یہ ہے کہ, اور وہ ٹریننگ سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن ٹریننگ کرا رہی ہوگی, وہ بیسکلی آپ کا اسکول کالج بھی ٹریننگ کرا رہا ہوگا. لیکن لیٹ سے ایک 12 سال کا بچہ ہے, تو وہ 12 سال کا بچہ اگر سائیکلنگ کی طرف آنا شروع کرتا ہے تو اس کو آپ یہ نہیں کہ میں اس کو پہلے دن ہی کہوں گا بیٹا آپ خنجراب چلے جائیں چلو بیگ پیک کرو ہمارے ساتھ. بالکل, لیکن کوشش ہماری کیا ہوگی کہ ہم اس کو ایک سرٹن لیول تک لے کے جائیں. اوکے, اور اسی طرح ہے کہ ہمارے جس طرح کوچز بھی ہوتے ہیں وہ کوچز بھی ڈفرنٹ لیولز کے ہوتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, کیونکہ ایک بچے کو کس طرح ٹرین کرانا ہے, اس کو ایک سرٹن لیول تک لانا ہے, پھر اس کے بعد اس کو آپ انٹر ڈویژن پہ لاؤ گے, ڈویژن سے انٹر سٹی, ریجنل اینڈ اکارڈنگلی نیشنل اینڈ نیشنل سے انٹرنیشنل. سو جو یہ ایک آپ کی ہیرارکی ہے نا, یہ اسٹیبلش ہونے والی ہے. اوکے, ابھی پرابلم صرف ہمارا یہ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کام کر رہی ہے اس پہ ہم بالکل کام کر رہے ہیں, بٹ جس طرح لائک آل دا اسپورٹس ان پاکستان, میں اس لیے آپ سے پوچھوں کہ اسکول کے اندر کسی بچے کو سائیکلنگ کی ٹریننگ کروانا مجھے نہیں لگتا بالکل جو ہمارے اسکولوں کے حالات ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے. دیکھیں اصل میں وہی میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی نا, جو ڈبل ایج سورڈ تھی, فائدے اور نقصان. وہ جو ایک ہمارا فائدہ تھا نا کووڈ کا, کہ لوگ آ رہے ہیں جن کو نہیں سائیکلنگ کا پتا تھا, وہ لوگ ابھی نہیں فرق پڑے گا, یہ مجھے فرق اگلے 5 سال بعد جا کے پتا چلے گا. جب وہ بچہ بڑا ہوگا, آئے گا, اس کو شوق ہوگا. اگر ابھی 100 کر رہے ہیں, 100 میں سے اگر 20 بھی آ جائے, سو آپ دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں جو کہ آپ کے پاس اس گیم میں آنے کی کوشش کریں. آپ کو لگتا نہیں کہ اس کے لیے کیمپیننگ کی ضرورت بہت زیادہ ہے, کیونکہ جو سائیکل چلانے کے شوقین بھی ہیں ان کو ابھی تک پروفیشنل سائیکلنگ کے بارے میں کچھ نہیں پتا. ہم کوشش بڑی کرتے ہیں جس حد تک ہم کر سکیں. ہمارا سب سے بڑا, اور میں کہوں گا پاکستان میں کسی بھی گیم کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے فنڈنگ کا. اور فنڈنگ یہ نہیں کہ آپ کو کیش چاہیے ہوتا ہے, سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. آپ کو بہت سارے سینیریوز میں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ جی آپ کو ٹریننگ فیسلٹی مل جائے. ہمارے پاس اسلام آباد میں الحمدللہ ہمارے کئی دفعہ فارنرز ہیں, وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. وہ خنجراب میں بھی آپ کے ساتھ گئے, وہ خنجراب میں بھی گئے تھے. ہمارے اسلام آباد کے اندر رہتے ہوئے کافی کمیونٹی ہے جو کہ سائیکلنگ کرتی ہے, تو وہ ہمارے پاس جب بھی کوئی سائیکلسٹ آتا ہے ہو از ناٹ فرام اے گڈ بیک گراؤنڈ, وہ نہیں افورڈ کر سکتا, سو بہت سارے فارنرز, بہت سارے پاکستانی مل کے پیسے اکٹھے کر کے اس کو سائیکل خرید کے دیتے ہیں. اور اسی طرح آیا, اور اسی طرح ایگری, کیونکہ سائیکل کی قیمت بھی کافی زیادہ ہے, جب آپ پروفیشنل سائیکل پہ جاتے ہیں تو وہ اب تو آج کل کے دور میں تو وہ اور مہنگی ہوگی کیونکہ ڈالر اور مہنگا ہو گیا ہے. بالکل, لیکن وہی بات ہے کہ جب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ سپورٹ کرتے ہیں. ہمارا تھوڑا سا کہتے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس اب ویلوڈروم ہے. ویلوڈروم ایک صرف لاہور کے اندر ہے. اسلام آباد کے اندر بھی تو کچھ پلاننگ چل رہی تھی. اسلام آباد میں ہے جی پلان, پی کے میں پلان ہے, بلوچستان کے اندر بھی پلان ہے, کئی جگہوں پہ کام بھی دیکھیے جی پلان بہت سارے ہیں. بہت ہمارے بہت سارے پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے, جس طرح ہم نے کہا نا, جو ڈفرینٹ میرے بھائی ہیں وہ ہر اپنے ریجن کے اندر یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اسی طرح وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں, لیکن اس کی جو کاسٹ ہے, اس کی جو فنڈنگ ہے, وہ سب سے بڑا ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے پاس پاکستان سپورٹس کمپلیکس ہے, ہم وہاں پہ یہ چیز اسٹیبلش کر سکیں, کیونکہ وہی بات ہے کہ اب ایک نرسری کے لیے آپ کو وہ سیٹ اپ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, سیٹ اپ ہونا تو ضروری ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ہارون صاحب, ہمارے جو پلیئرز ہیں ابھی تک کبھی کسی انٹرنیشنل سائیکلنگ میں انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا, حالانکہ اتنے ہارڈ ٹرینر بھی ہیں, اتنے ہائی الٹیٹیوڈ پہ بھی چلاتے ہیں, لیکن کوئی مطلب پریزنس نظر نہیں آئی. کیا مسئلہ کیا ہے؟ یو سی آئی کی سپورٹ کا ایشو ہے, پلیئرز کی ولنگنیس کا ایشو ہے, یا فنڈز کا مسئلہ ہے؟ سر جی آخری آپ نے جو بات کی وہ سب سے ضروری تھی. نہیں, لیکن اگر ٹیلنٹ ہو ایک بندے میں, ول پاور ہو, تو میرا خیال ہے فنڈ بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے. سر دیکھیں, میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ انٹرنیشنل لیول کے مجھے 10 سال ٹریننگ چاہیے. ابھی تک ہمارے پلیئرز کو ٹریننگ ضرور ہے, بٹ جب ہم باہر لے کر جاتے ہیں سو وہ باہر جانا بھی ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے 10 سال پاکستان میں ٹریننگ کرا دی اور 11ویں سال وہ جا کے ٹور ڈی فرانس جیت لے گا, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے پہلے ٹریننگ کرائی ہے تو اس کو ایک سرٹن لیول پہ جا کے انٹرنیشنل ایکسپوجر چاہیے. مجھے عامر خان کی وہ فلم یاد آ رہی ہے جس میں سائیکلنگ پہ فلم تھی, اور وہ پاؤں کے ساتھ اس کے بعد, بالکل یہ ہمیں سب کو یاد ہے. ایسا کوئی پاسبل نہیں ہے. دیکھیں فلموں کی حد تک بالکل ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے آپ بھی اس وقت کسی انٹرنیشنل ریس کو جیت چکے ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے بہت سارے پلیئر ہیں جو کہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں. ماشاءاللہ ہمارا ابھی پچھلے 1-2 سال پہلے کوچنگ کیمپس لگتے ہیں. اب جہاں تک آپ نے یو سی آئی کی سپورٹ کی بات کی,
جو میں نے بھی سرٹیفکیشن حاصل کی, ہمارے بہت سارے اور لوگوں نے بھی سرٹیفکیشن حاصل کی, ڈفرینٹ لیولز کی ہوتی ہے, صحیح, وہ یو سی آئی کی سپورٹ سے تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کو بیسکلی وہ سپورٹ دی. انہوں نے بتایا کہ جی یس ہم آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ فنڈ کیا, انہوں نے وہاں پہ کیا. فار ایگزامپل ہمارے بہت سارے کوچز ایسے ہیں جو کہ لیول 1 کر کے آئے ہیں, میں لیول 2 کر کے آیا ہوں, ہمارے ایک اور بھائی ہیں وہ بھی لیول 2 کر کے آئے. جس طرح میں نے کامسیئر کورس کیا, کامسیئر از لائک کمشنر, اور اس کو ریفری بھی آپ کہہ سکتے ہیں. سائیکلنگ میں وہ کامسیئر کے طور پہ وہ میں, سو وہ بھی جس طرح کورس کیا تو وہ بھی یو سی آئی کی طرف سے ہمیں سپورٹ تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے ہمیں فنڈنگ دی, انہوں نے ٹکٹ دیا, انہوں نے وہاں پہ رہنا سہنا سب کچھ, اٹ واز کمپلیٹلی فنڈیڈ بائی دیم. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن نے بھی آبویسلی بیچ میں جو تھوڑی بہت ہمیں فنڈنگ ملتی ہے اس کے ساتھ سپورٹ کیا. ہمیں جو بیسکلی فنڈنگ ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے ایز پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن, ہم وہ فنڈنگ جتنے ہمارے نیشنل لیول ایونٹس ہیں, جیسا ہم ہر سال نیشنل بیسکلی ٹریک چیمپئن شپس کرتے ہیں, نیشنل روڈ چیمپئن شپس ہوتی ہیں, سو ان میں اچھی خاصی فنڈنگ انوالو ہوتی ہے. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا ہم اس کو فنڈ کر سکیں, ایک حد تک ہم کر سکتے ہیں, کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس پہ ڈالنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے بات کر لی انٹرنیشنل ایونٹس کی. یو سی آئی پاکستان کے اندر میں بھی کیونکہ دیکھ رہا تھا تو ایک لمبی لسٹ تھی, تقریباً کوئی 360 ممالک کی اور ایونٹس کی روڈ کی لسٹ تھی, لیکن اس میں پاکستان کا کہیں جھنڈا نظر نہیں آیا. میں نے کوشش بہت کی, تو کیا وجہ کیا ہے؟ یو سی آئی اس طرف توجہ دیتی ہے نہیں, پاسبلٹیز نہیں ہے اس میں؟ یو سی آئی ہمیں بالکل سپورٹ کرتی ہے. یو سی آئی کا اس میں آپ کو جب اگر توڑ دی خنجراب ہمارا سب سے بڑا برانڈ ہے, لیکن وہ بھی یو سی آئی کی طرف سے اس کو ابھی نہیں ایکچولی سپورٹ وہ نہیں آتی ہے. جب آپ یو سی آئی کے پاس جاتے ہیں کہ آپ نے ان کا کیلنڈر ایونٹ بنانا ہے, اوکے, دس از ناٹ کہ وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, دس از اے کیلنڈر ایونٹ. اوکے اوکے. اب کیلنڈر ایونٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں اینڈ دین یو ہیو ٹو پے اے سرٹن اماؤنٹ ٹو یو سی آئی. اچھا, وہ یو سی آئی کو اس لیے پیسے دینے ہوتے ہیں کہ یو سی آئی پھر اپنے کامسیئرس کو بھیج رہا ہوتا ہے. یو سی آئی ان کی رہائش بھی, ہاں رہائش, وہ سارا کچھ ہم کرتا ہے. ان کی ایک فیس ہوتی ہے جو کہ ان کو دینی ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک سرٹن اسٹینڈرڈ ہے, آپ کے پاس نا لیولز ہوتے ہیں, 1.1 ہے, 2.1 ہے, 2.2 ہے, اس طرح ڈفرنٹ اسٹینڈرڈ ہیں, یہ بہت ساری کلاسیفیکیشن. اس کو اس کلاسیفیکیشن کے لحاظ سے ایک سرٹن اماؤنٹ, ایک سرٹن ریکوائرمنٹ ہے جو کہ یو سی آئی کی ہے. ہماری جو ٹور ڈی خنجراب کی کوشش بھی تھی اور جو انٹرنیشنل پلیئر کو کامسیئر کو بلانے کا وہ مقصد بھی تھا, وہ یہی تھا کہ ہم وہ جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کر سکیں. ٹھیک ہے, اور جب ہم وہ ریکوائرمنٹس پوری کر سکیں گے تو ہم نے ایک سال پہلے یو سی آئی کو بھیجنا ہوتا ہے کہ جی اگلے سال ہمارا یہ ایونٹ ہے, ان ڈیٹس میں ہوگا, ہم آپ کی یہ ریکوائرمنٹس اس میں پوری کر لیں گے. اور اگین جو ان کا ایک پھر کئی دفعہ ٹیکنیکل ڈیلیگیٹ آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بیسکلی آ کے چیک کرتا ہے کہ جی آپ جو کلیم کر رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے, نہیں, اور یا اس میں کوئی غلطی بھی ہے. ہماری جس طرح ایشین روڈ چیمپئن شپس ہوئی, ایشین روڈ چیمپئن شپس کے لیے 6 مہینے پہلے انہوں نے کام شروع کیا تھا. پلاننگ, کیا چیزیں کر رہے ہیں, وزٹس اور وہ, سو یہ بیسکلی اس طریقے سے چلتا ہے. ٹھیک ہے, سو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایونٹ ہمارا نظر نہیں آتا, وہ اس وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ ابھی ہمارا جو ٹور ڈی خنجراب ہے یہ پاکستان کا وہ ایونٹ ہے جو ہم دنیا کو دکھا چکے ہیں, اینڈ دنیا نے کہا کہ جی ہاں یہ ایونٹ ہے, اور وہ بھی چاہتے ہیں. ہم نے اس کی پریزنٹیشن ان کو بھی بھیجی, ہم نے رپورٹ یو سی آئی کو الگ سے بھی بھیجی, اور ان کی طرف سے بھی ہمیں اپریسیشن آئی تھی کہ جی بالکل آپ اس ایونٹ کو امپروو کریں اور اس کو ہم ضرور ایڈ کریں گے. اور ہمارا بھی یہ ٹارگیٹ ہے کہ ہم نے اس کو اس سال, کیونکہ حالات ایسے ہو گئے, ہمارا ارادہ یہی تھا کہ اگر کوشش تھی کہ اس سال نہیں تو اگلے سال ہم اس کو ضرور یو سی آئی کیلنڈر ایونٹ بنا سکیں. That's good, that's very good. اچھا, تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ایڈونچر سائیکلنگ کی. بہت سارے ممالک میں ہم نے دیکھا ہے ایڈونچر سائیکلنگ ہوتی ہے, پاکستان کے اندر بہت سارے اسپاٹس ایسے ہیں, اس کے بارے میں کوئی پلاننگ چل رہی ہے؟ دیکھیے ایڈونچر سائیکلنگ ابھی بھی ہوتی ہے پاکستان میں, پاکستان کے اندر. دیر آر پیپل, کیوں نہیں پتا لوگوں کو؟ اصل میں شوق نہیں ہے. اچھا, شوق اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کہتے ہیں نا جی شکر خورے کو شکر مل جاتی ہے. سو جب آپ کو سائیکلنگ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو آپ سائیکلنگ کی کوئی نیوز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے. آپ کبھی بھی سائیکلنگ کی طرف جائیں گے, آپ کہیں گے اچھا یار وہاں اس نے سائیکل چلا لی تو چلا لی ہوگی, وہ کہتا ہے کیا ہوگا گاڑی والی ریس, ایسے ہی ہے کیونکہ کسی کو نہیں اندازہ. لیکن جب آپ وہ چیز کا تھوڑا سا شوق ہے, تھوڑی سی اویئرنیس رکھیں تو آپ کو فوراً پتہ چلتا ہے کہ اچھا یار ادھر یہ چیز ہو رہی ہے, یا ادھر یہ شوق کی بات. آج کل آپ کا ٹورزم کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس آئی ہے کہ جی ٹورزم کی طرف جانا ہے. سائیکلنگ ٹورزم از آلسو ون آف دا تھنگس. جی بی گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے یہی کوشش کی تھی کہ جی ٹور ڈی خنجراب صرف ایک ریس نہیں ہے, ٹور ڈی خنجراب ایکچولی ٹورزم کی پروموشن بھی ہے. کیونکہ
جب ٹور ڈی خنجراب کیا اس کے بعد مجھے معلوم ہے کہ پچھلے 2 سال کے اندر کم از کم نہیں تو ایٹ لیسٹ 300-400 لوگ جن کو میں جانتا ہوں, جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں, جو کہ ٹور ڈی جی ہم نے خنجراب گئے, ہم نے سائیکلنگ کی, ہم نے چلے وہاں زنزا میں سائیکلنگ کی, صرف اس مقصد سے کہ انہوں نے ٹور ڈی خنجراب دیکھ لیا تھا اور وہ سمجھ آ گئی یار یہاں پہ یہ چیز ہو سکتی ہے. کئی لوگوں نے وہی روٹ فالو کیا جو کہ ریس کا تھا, اپنی سپیڈ پہ آرام آرام سے کیا, لیکن وہ گئے. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں خود سے جانتا ہوں, جو کہ ہمارے عزیز کہہ لیں یا تھوڑا ایک دوستوں کے دوست ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہمیں جی بی والے لوگ خود بتاتے ہیں, کیونکہ اب وہاں پہ جو جی بی کے بہت سارے لوکل جو ہوٹلز تھے, جب ہم اس دفعہ گئے جب سیکنڈ ٹائم, اور ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہاں جی وہ آپ کے سائیکلسٹ آئے تھے. ہم نے کہا یار ہم نے تو کوئی سائیکلسٹ نہیں بھیجے تھے. ان کا جی وہ جی 30 لوگوں کا گروپ تھا, کوئی 15 لوگوں کا گروپ تھا, کوئی 5 لوگوں کا گروپ تھا, اور اگر وہ نمبر ہم دیکھتے تو وہ یہ 300-400 سے بہت بڑی فگر تھی. سو جو ایڈونچر ٹورزم ہے وہ بیسکلی آپ کا اسی طرح ہی بڑھتا ہے. جب آپ ایک ایونٹ دیتے ہیں اسی ایونٹ کے تھرو لوگوں کو اویئرنیس آتی ہے کہ چیز ہو سکتی ہے. ایونٹ کا مقصد صرف یہ نہیں ہے. ٹور ڈی فرانس اگر آپ دیکھیں تو ٹور ڈی فرانس صرف ٹور ڈی فرانس نہیں ہے, ٹور ڈی فرانس پورا سال چل رہا ہوتا ہے. پورا سال چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے ریلیٹڈ کوئی ایک اور ایونٹ ہو رہا ہوگا. تو ہم کب دیکھیں گے خنجراب سے کراچی تک؟ انشاءاللہ ہماری کوشش تو ہے یا تو کراچی سے خنجراب, کیونکہ ذرا وہ ٹف ہوگا, وہ ذرا ٹف ہوگی, بالکل سٹیمنا ان کا ختم ہو چکا ہوگا. ایکچولی ٹور ڈی پاکستان ایک ہماری سگنیچر ریس تھی پاکستان کی. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی وہ پچھلے کافی سالوں سے وہ ہم کر نہیں پائے, اینڈ وہ اس کا مقصد وہی تھا کہ فائنینشیل اور لاجسٹیکل سپورٹ. ٹور ڈی خنجراب ہم اس لیے کر پائے کہ جو جی بی گورنمنٹ تھی وہ بہت زیادہ کین تھی, انہوں نے سپورٹ دی. اگر میں کہوں گا خنجراب ہے تو وہ 2 پلرز کے اوپر ہے ٹور ڈی خنجراب. ایک پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن ہے اور جی بی گورنمنٹ. یہ 2 پلرز ہیں, اس کی وجہ سے بیسکلی وہ ریس ہو پائی. ٹھیک ہے. نہیں ارادہ ہے کیا ٹور ڈی پاکستان کا؟ ہماری خواہش ارادہ بہت پختہ ہے. تو پھر کیوں فنڈز آڑے آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو نیشنل ایونٹ ہی ہوگا. فنڈز, لاجسٹکس, یہ بہت بڑا ہے اس کا. کوئی پلاننگ چل رہی ہے اس بارے میں, یہ کچھ سوچا ہے سائیکلنگ فیڈریشن نے حکومت سے بات کرنے کی اگر کوشش کی؟ آپ دیکھیں تو میرے خیال سے اگر مجھے آپ 5 منٹ دیں, میں اپنا لیپ ٹاپ کھولوں گا تو 3 سے 4 پلان تو میں آپ کو دے دوں گا. اوکے ٹھیک ہے. یہ صرف میرے حد تک ہے. اگر آپ ویسے دیکھیں تو پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن میں جتنے بھی ہمارے آفیشلز ہیں, ہر کسی کے حساب سے انہوں نے پلانز اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, لوگوں نے اپنے حساب سے چیزیں بنائی ہوئی ہیں. مسئلہ صرف وہی آتا ہے کہ آپ کو وہ جو ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اس میں اگین آور ریکویسٹ از آلویز ٹو دی گورنمنٹ, وی آلویز ریکویسٹ دیم کہ جی اگر وہ سپورٹ کریں, کیونکہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب تک, کیونکہ ابھی ہم نے چیز شروع کرنی ہے, ایک حد تک ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں گورنمنٹ کی سپورٹ سے. اور انشاءاللہ یعنی جی بی گورنمنٹ نے بھی جس طرح ہمیں سپورٹ کیا, اور جی بی گورنمنٹ نے بہت فائنینشلی سپورٹ کیا, بالکل ہماری ان کے ساتھ بھی یہی خواہش ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ, جس طرح کرکٹ کے اندر اب اسپانسرشپ اتنی ہے کہ گورنمنٹ پیسے نہیں دیتی ہے, وہ اس قابل ہے کہ وہ اور سپورٹس کو پیسے دے سکتے ہیں. سو ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ آپ کے پاس اس طرح کے اسپانسرشپ, اس طرح کے ایونٹس جب بڑے ہونا شروع ہوں تو وہ اسپانسرشپ سے آپ وہ کام کر رہے ہوں بجائے گورنمنٹ کے, بیکاز گورنمنٹ کا کام اسپانسرشپ دینا نہیں ہے, وہ لاجسٹکلی آپ کو سپورٹ کریں. لیکن انیشیلی ایڈمنسٹریٹولی اوبویسلی ایڈمنسٹریٹو گورنمنٹ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے. لیکن وہ ایک حد تک لے جانے کے لیے جو ہے وہ شروع میں تھوڑا سا پش ہمیں درکار ہوگا. اور جہاں تک جیسے خنجراب ہے, خنجراب اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کا یہ ایک ایونٹ ہے, پاکستان از کیپیبل آف ہیونگ ڈزنز آف ایونٹ وچ آر آف دس میگنیٹیوڈ, ڈزنز آف ایونٹس. یعنی میں اس لیے کہتا ہوں کہ جتنی خوبصورت جگہ پاکستان, you want to know the plans, you want to know the ideas, there are so many ideas جو کہ یعنی کچھ تو میرے پاس ہیں, کچھ ہمارے دوست ہیں ان کے پاس ہیں, and there are so many things that we would like to do, but again constraints بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نہیں کر پاتے ہو. ہماری خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارا صبح کہتے ہیں نا, صبح اٹھنا سونا جاگنا سب کچھ سائیکلنگ کے ساتھ ہو. کر نہیں پاتے obviously, یہ کیونکہ ہمارا ایک شوق ہے, شوق کی حد تک ہم کر سکتے ہیں جتنا ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب, بہت بہت شکریہ. پاکستان از کیپیبل ٹو ہولڈ ڈزنس آف ایونٹ لائک ٹور دی خنجراب. اسی کے اوپر اپنے اس پروگرام کا اختتام کریں گے. اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے کسی نئے گیسٹ کے ساتھ, کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.